ان کی تاخرات کل کی ہماری تاخرات آج ہیں. اس میں جو بہترین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. تو ویسے تو اس پورے مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، ان 10 راتوں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ اس کا جو فضیلت ہے اور جو برکات ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. ایک اور سوال ہے کہ مولانا صاحب میرے شوہر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جتنے دن وہ درس میں گئے ہیں عبادت جتنی زیادہ کر رہے ہیں اتنا ہی غصہ بڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہر چیز غلط ہے، یہ کام یہ شخص بھی غلط ہے، صرف وہی صحیح ہے. اور جھوٹ اتنے آرام سے بولتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کا جو معاملہ ہے یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے نا. تو یہ اتنی توقع نہ کی جائے کہ ایک رمضان میں کوئی درس نہ آنے کی وجہ سے جو ہے نا کوئی انسان کے اندر جو ہے بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی. یہ تبدیلی کا ایک عمل ہے کہ جو مستقل چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ غصہ انسان کا پہلے بھی ہوتا ہے، وہ جذباتیت کہ وہ انانیت یا وہ نفسانیت وہ پہلے بھی ہوتی ہے. تو ہم لوگ اس کو نا درس کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب تو درس میں جا رہے ہیں تو بہت زیادہ تبدیلی ہونی چاہیے اور بہت زیادہ ایک وہ رول ماڈل ایک دم بن جائے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا، اس میں وقت لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ غصے کے بارے میں کل بھی بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ برداشت کریں. کسی بھی شخص کو غصہ آ رہا ہو تو کوشش کریں کہ غصہ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں. اور بہربت ہے کہ چیز بچپن سے دماغوں میں پڑی ہوئی 30-40 سال 50 سال پرانی ہے تو وہ ایک دم تو نہیں نکل سکتی، وقت لگے گا. اس کے لیے بہت سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، کاؤنسلنگ کرانی پڑے گی، چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. پرانے کریموں میں اس بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا تو کم از کم کنٹرول کریں کہ دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ گمان نہ کریں اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں اور دوسرے کے بارے میں غیبت نہ کریں. انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور دوسروں کی خوبیوں پر جو ہے وہ نظر رکھے. سورۃ الصف، یہ جو سورۃ الصف ہے جو اس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ اس کا جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد اس کی نصرت جہاد سے گریز کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا ہے. اس معاملے میں صحیح رویہ یہود کا نہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواریوں کا تھا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان سے سبق حاصل کرو کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کون اللہ کا مددگار بنے گا میرے ساتھ ہوگے. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ منافقوں سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایمان والوں کی صف میں تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک بہت ناراضی کی بات ہے تم وہ بات جو کہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب دستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا اسی سے پھیلائی ہوئی دیوار ہے. یہود کا رویہ بھی یہی تھا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، درحال کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں. لیکن اس تبلیغ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا. ان کی یہ ٹیڑھ اسی طرح قائم رہی. یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تورات کی ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں. یعنی ان پر انجیل نازل ہوئی اور تورات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر ان کے پاس جب وہ کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے.
یہی پیڑ ابھی قائم ہے، ذرا بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ڈرا مانے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ خدا کے اس نور کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ یہ مشرکین اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو آیا وہ دین ہے اسلام، تو اس کو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ان چیزوں کی وجہ سے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ ایسے ہی ہے کہ کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ تھوکنے کی کوشش کرے یا سورج کو جو ہے وہ چراغ دکھانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سرزمین عرب میں اس دین کا غلبہ ہونا ہے، خواہ یہ جو مشرکین ہیں اور بیت اللہ کے جو والی بنے ہوئے ہیں ان کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ ایمان والوں، میں تم کو وہ تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ یہود نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے برخلاف تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے جس طرح کی ایمان لانے کا حق ہے، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بہترین گھر عطا فرمائے گا جو ابد کے باغوں میں ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو عنقریب حاصل ہو جائے گی۔ ایمان والوں کو اس کی بشارت دو اے پیغمبر۔ ایمان والوں، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ اپنے کفر پر جمع رہا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہو کر رہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو اللہ کے رسول کا ساتھ دے گا تو اس کو فتح و نصرت بھی ملے گی اور غالب بھی وہی لوگ رہیں گے، اور پھر آخرت کا ابدی گھر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ لہٰذا رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ رسول جس جہاد اور قتال کے لیے تمہیں بلا رہا ہے اور انفاق کے لیے تمہیں بلا رہا ہے اس کا ساتھ دو۔ سورۃ الجمعہ، اس میں مسلمانوں اور منافقین دونوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اس چیز کا خیال کرو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، لہٰذا ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو غور سے سنو اور اپنی تجارت کو اور دنیا کے کھیل تماشے کو ترجیح نہ دو، کیونکہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں اور اللہ کی طرف سے بہترین رزق تمہیں ملے گا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ رسول کے 4 کاموں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو نعمت عظمیٰ ہے یہ تمہارے اندر سے اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا مقصد ہے وہ ہے تزکیہ، یعنی اخلاقی برائیوں کو دور کرنا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مگر اس کے اخلاقیات کے اندر جو گندی چیزیں ہیں اور دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، غصہ، بغض، اناد، ناانصافی، ظلم کرنا، تو اگر اس کا تزکیہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت ابھی اس کے اندر داخل نہیں ہو رہی بلکہ باہر ہی ہے۔ تو رسول کی بعثت کا مقصد ہے کہ ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا، ان کی برائیوں کو دور کرنا، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور امیوں میں سے ان دوسروں میں بھی جو ایمان لا کر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔
اور اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہود کیا حق رکھتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں؟ جن لوگوں پر تورات لا دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی ہوں. کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. یہ ظالم ہے، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اب بالکل یہی مثال جو ہے نا مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے کہ یہود کتاب کے اٹھانے والے تھے، بالکل جیسے گدھا کتاب اٹھاتا ہے، مگر ان کے اندر کوئی تبدیلی کتاب نہیں لا سکی، یا کتاب کے اندر سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اور آج آپ دیکھ لیجیے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے کہ ہر مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، مسجدوں میں قرآن کریم رکھے ہوئے، مگر مسلمانوں کے جو اخلاق اور رویے ہیں اس میں کہیں کتاب کی باتیں نظر نہیں آتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے ان صحابی سے سوال کیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی جو بات قرآن میں کہی گئی تھی اس کا عکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں تھا. تو اگر صرف قرآن کریم زبانوں تک ہے، یا اٹھائے ہوئے ہم اس کو تعظیم کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں اور گھروں میں رکھ رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی ہوں، اور اس پر آپ پوری لائبریریاں جو ہے وہ رکھ دیں، تو گدھا ہی رہے گا. لائبریری کی وجہ سے یا ان کتابوں کی وجہ سے اس پر کوئی فضیلت نہیں آ جائے گی. تو اللہ فرمائے کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. یہ ظالم اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ظالم کو کہا ہدایت آ گئی تھی، اللہ کی کتاب آ گئی تھی، رسول آ گئے تھے، پھر اس کو نہیں مانا. ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. لیکن یہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو کر چکے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنا نہ کریں گے. اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. یہود سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو بہت محبوب ہو اللہ کے نزدیک تو موت کی تمنا کرو، فوراً اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے اور اس کا قرب حاصل کر لو گے. تو وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ان کو اس کا اندازہ ہے کہ اگر موت کی تمنا کی اور موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے سے روکتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنا نہ کریں گے. اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو. ایمان والو پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یہ پہلی اذان کی بات ہو رہی ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جاتی ہے عام طور پہ اسی وقت دی جاتی ہے جب دیگر دنوں میں ظہر کی اذان دی جاتی ہے. جو پہلی اذان آئی ہے اس کے بعد خرید و فروخت ممنوع ہو جاتی ہے کہ انسان کو لازم ہے تو اپنے دکان میں ہو تو دکان بند کرے، دفتر میں ہو تو اس کام کو روک دے اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ کوشش کریں، مسجد پہنچنے کی کوشش کریں. پہلی اذان. دوسری اذان جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کی گئی تھی کیونکہ مدینے کی آبادی بڑھ گئی تھی، اور دوسری اذان اس لیے تھی کہ دور تک لوگوں تک آواز پہنچ جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خرید و فروخت چھوڑ دو جب پہلی اذان ہو جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ. یعنی پریکٹیکل بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ اور عقل دی ہے ہمیں اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو تم اس کے فضل تلاش کرنے میں لگاؤ. کوئی ایسا وظیفہ قرآن کریم میں بیان نہیں کیا کہ تم یہ سورہ 10 مرتبہ پڑھ لو گے، یہ آیت جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لو اس سے تمہیں رزق مل جائے گا. نہیں، صرف رسول کے لیے یہ وعدہ ہے کہ تمہیں ہم رزق خود دیں گے، باقی لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا. تو نماز کے لیے روکا گیا تھا اور کہا کہ یہ جو پابندی ہے یہ ہمیشگی کی نہیں ہے بلکہ ایک وقتی ہے، بس نماز کے بعد تم واپس اپنے کاروبار میں جا سکتے ہو.
ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی رسول اللہ کے احکامات جمعے میں پڑھ کر سنائے گا جو نازل ہوئے ہیں، اور وہ رسول کو کھڑا چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ان سے کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سورہ منافقون، اس کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں. وہ ان کی باتوں میں اور بات بات پر قسمیں کھانے سے متاثر نہ ہوں، اس لیے کہ وہ انہیں نفاق سے روکنا اور اس طرح اللہ رسول سے درگشتہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ نہایت برا ہے جو یہ کر رہی ہیں. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا، پھر کفر اختیار کر لیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، سو یہ کچھ نہیں سمجھتے. اب یہ جو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ دلوں پر مہر کر دیتا ہے، تو ان کے دلوں پر مہر کرتا ہے کہ جن پر جو اسلام اختیار کر چکے ہوں اور اس کی حقیقت کو جان چکے ہوں اور پھر اندرونی طور پر کفر اختیار کر لیں تو پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے. یعنی وہ اپنی ضلالت اور گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. سو یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں جب دیکھو تو ان کی خوش اندامی تمہیں بھائے، اور اگر بولے تو ان کی باتیں تم سنتے رہ جاؤ. یعنی حال یہ تھا کہ حضور کے قریب اتنی چٹنی چپڑی باتیں کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں متوجہ ہو کر اللہ کے رسول کی بات سنو. اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے بارے میں اتنی شان کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ تم سنتے رہ جاؤ. ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جنہیں لباس پہنا کر دیوار سے لٹکا دیا گیا ہے. ہر خطرے کو اپنے کے اوپر ٹوٹتا خیال کرتے ہیں. یہی دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو. اللہ انہیں غارت کرے. ان کی عقل کس طرح الٹ گئی ہے. ایسے بدقسمت ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر مٹکاتے ہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں. تم ان کی مغفرت چاہو یا نہ چاہو ان کے لیے یکساں ہے. اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس طرح کے نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زور والے ان بے حیثیت لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. درا حالے کے زور و غلبہ تو حقیقت میں اللہ اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اب یہ جو جن منافقین کی بات ہوئی ہے ان کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے، مگر آپ نے ان کو افشا نہیں کیے. تو یہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے. آج ہم کسی فرد پر اس کے رویے کی وجہ سے نفاق کا یا منافق ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے. ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں بھی ان منافقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور یاد رکھو کہ جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں پڑنے والے ہوں گے. ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ حسرت سے کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کچھ مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا، اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا. لیکن اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جب کسی کا وقت آپ پہنچے گا تو ہرگز اس کو ڈھیل نہ دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو خرچ کرنے کے معاملے میں بتا دیا کہ جب نیکی کا دائیا دل میں پیدا ہو جائے یا سائل آ جائے تو فوراً اس نیکی کو کر گزرو اور اس میں تاخیر نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ اگلے گھنٹے تمہارا بلاوا آ جائے. سورہ تغابن مانے فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بادشاہی اسی کی ہے، وہی سزاوار شکر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے.
بتا دیا کہ یہ دنیا کی جو عارضی بادشاہت ہے یہ اللہ نے دنیا میں لوگوں کو دی ہے، اصل بادشاہی اسی کی ہے، وہی سزاوار شکر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا اور اپنی خود تعریف کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو کسی معمولی ذات کی طرف سے یہ کلام نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے یہ کلام ہے، لہٰذا جو بات کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو اور اس کی اتباع کرو۔ پھر فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت اچھی صورتیں بنائی ہیں، اور آخرکار اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا تو اپنے کیے کا وبال کسی دنیا میں چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ بھی اپنی سنت کے مطابق ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ کو ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی ذات میں قابل حمد ہے۔ ان منکروں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب وہ روز محشر کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا، وہی در حقیقت ہار جیت کا دن ہوگا۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی گناہ وہ اس دن ان سے جھاڑ دے گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ دوزخ کے لوگ ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ سارا خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی میں اتر آئے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ ذرا کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے زیر اثر تم اپنے آپ کو شبہات میں مبتلا کر لیتے ہو۔ یاد رکھو جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر اللہ ان کی دل کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ کل ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، اور تاکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پہ غم نہ کرو، اور جو چیز ہاتھ آ جائے اس پر اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس حقیقت کو سمجھو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر منہ موڑتے ہو تو پیغمبر پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف پہنچا دے۔ یاد رکھو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مصیبت کے حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، امن کے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے صبر کرنا چاہیے، مسکراتے ہوئے جو ہے حالات کو قبول کر لینا چاہیے۔ کوئی دنیا میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں گزری کہ جس پر مصیبتیں نہ آئیں، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، کوئی بادشاہ ہوں بڑے سے بڑے، سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہوں، ہر ایک پر یہ برے اور اچھے حالات دونوں پر آتے ہیں، اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ ایمان والوں، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ تو منافقین کا معاملہ ہے کہ ان کی چیزوں نے گمراہی میں ڈال دیے ہے اور آیتوں کے جھٹلانے کی وجہ سے یہ کفر میں پڑ گئے۔ اب ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کے اندر ہی تمہارے دشمن موجود ہوں، ان سے خبردار رہو۔ ایمان والوں، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی اگر دین پہ لگا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اس میں معاون بن رہے ہیں، دوست ہیں، اور اگر ناجائز چیزوں پہ مجبور کر رہے ہیں، حرام کمانے پہ مجبور کر رہے ہیں، ناجائز خواہشات
پر مجبور کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ والد کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں، شوہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان سے بے جا خواہشات کا اور مہنگے مہنگے لباس کا تقاضا کرنا اور ہر ایونٹ کے اوپر ایک نئے جوڑے کا تقاضا کرنا، تو پھر جب انسان مجبور ہو جائے گا تو پھر وہ حرام چیزوں کی طرف بڑھے گا، رشوت کی طرف بھی بڑھے گا، اور وہ چاہے گا کہ میں گھر کا سکون حاصل تو کروں، مگر ایک وقتی سکون حاصل ہو جائے گا۔ جب انسان حرام مال گھر میں لے کر آتا ہے تو گھر میں بے چینی کی طرف پیدا ہو جاتی ہے، اور جو حرام مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ جب پیٹ میں آگ ہوگی، انگارہ ہوگا، تو کبھی سکون نہیں آ سکتا، اور مہنگے لباس اور مہنگے کمبل اور ریشم اور دویز جو ہے وہ بیڈ شیٹس تو خریدی جا سکتی ہیں، مگر سکون والی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ تو ایمان والے، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ تاہم سختی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عفو و درگزر اور چشم پوشی سے کام لو اور معاف کرو، تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کا امتحان بھی ہو اور تم اس کو خدا کی طرف سے دشمن سمجھ لو، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور درگزر کرو، کیونکہ آخر رہنا تو تمہیں اپنے ان گھر والوں کے ہی درمیان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی اولاد کا امتحان گھر میں ہے، اور مال کا امتحان جو ہے کاروبار کے اندر ہے، کہ انسان وہاں پر اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کرتا ہے اور اولاد کے درمیان اللہ کے حکموں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ تو یہ دو امتحانات ہیں، یہ امتحانات کی جگہ ہے جہاں اللہ نے ہمیں سب کو خبردار کیا ہے۔ سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو، اور یاد رکھو کہ جو دل کی تنگی سے محفوظ رہے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر خرچ نہیں کرو گے تو دل کی تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دو، اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ بتا دیا کہ جو مال اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ تمہیں اس کو بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو یا زکوٰۃ دی ہو تو اگلے سال جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا بن گیا، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ اگلے سال وہ اور زیادہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہتا ہے۔ سورہ طلاق اور سورہ تحریم، جو سورہ طلاق ہے اس میں بیویوں سے مفارقت اور ان سے جدائی کا جو پروسیس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب تم بیویوں کو طلاق دو تو کس طرح طلاق دو۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت اب بھی ہے، اے نبی تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، یعنی سوچ سمجھ کر طلاق دو کہ عورت حیض میں ہے یا پاکی کی حالت میں ہے، جذبات میں نہ دو، کیونکہ جیسے کسی کے ساتھ بندھن اور زندگی گزارنے کا فیصلہ بہت غور و خوف کے بعد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ کسی کے ساتھ اب نہیں رہنا ہے تو یہ بھی غور و خوف سے کرو، جذباتیت میں جا کر نہ کرو، اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی سری بے حیائی کے مرتکب ہوں۔ اب یہ اللہ نے سختی سے حکم دیا ہے کہ عدت جو ہے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، نہ وہ خود نکلے عورت نہ شوہر اس کو نکالے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی اللہ ان کو اپنی حدود کہتا ہے کہ یہ باؤنڈریز ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا ہے۔ لڑائی ہو گئی، طلاق دے دی، اب گھر سے نکال بھی رہے، یہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ انسان جذباتیت کے اندر کر رہا ہے اور خدا کے فیصلے کے خلاف کر رہا ہے۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے، یعنی بہت ممکن ہے کہ جب بیوی گھر میں عدت گزار رہی ہوگی تو دونوں الگ الگ کمرے میں ہوں گے، دونوں کو یہ احساس ہوگا، ابھی گھر کی چار دیواری کے اندر بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اگر میرے شوہر کے اندر یا میری بیوی کے اندر کوئی برائیاں ہیں تو اس طرح کی برائی کسی اور عورت میں بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ برائی نہیں ہوگی تو کوئی اور برائی ہوگی۔ تو ایک دوسرے کے بغیر جو ہے یہ احساس ہوگا کہ ہم نامکمل ہیں،
تو پھر عدت کے دوران جو 3 مہینے کی عدت ہے اس میں رجوع کر لیں گے اور گھر سے باہر بات نہیں جائے گی، تو عدت جو ہے وہ گھر میں گزارنی لازمی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح طلاق دو، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائے تو یہ بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب کسی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، عدت بھی گھر میں گزار لی ہے بیوی نے، اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب جو ہے ہمارا گزارا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اور 3 مہینے میں ٹھنڈا دماغ، دل و دماغ کے ساتھ اسی نتیجے پہنچا ہے کہ میں نے اس عورت کو رخصت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس فیصلے کے تم انتہا کو پہنچ گئے ہو، تو رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو، اور اگر رخصت کرنا ہے تو بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ اس کو یہ نہ کہو کہ تم اپنی گھر چلی جاؤ، بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا، یہ جو بعد میں تو اور چیزیں ہیں وہ ہم ڈالیں گے، اور خود دوسرا نکاح کر لو۔ اور نکاح کا ارادہ ہو یا جدائی کا، دونوں صورتوں میں 2 صفحہ آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو۔ اب اگر جو بھی کرنا ہے اس کو اپنے اس کے والدین کے گھر بھیج رہا ہو یا واپس اس کو اسی کے اپنے گھر میں رکھ رہا ہو، تو اس پر 2 گواہ ٹھہرا لو تاکہ یہ بات لوگوں کے سامنے آ جائے، ورنہ لوگوں میں یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ جی طلاق ہو گئی ہے، ان کے درمیان گھر میں رہ رہے ہیں، 3 مہینے کی عدت بھی گزر گئی، اب بھی گھر پہ رہ رہے ہیں، تو نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زنا کی تہمت لگا دے۔ لہذا اس ایگریمنٹ پر کوئی 2 صفحہ آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو، اور گواہوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والوں تو اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم رکھو۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈریں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، یعنی اس کے لیے نکاح کے معاملے میں ایسا حل نکالے گا۔ اگر تم اللہ کی اس پروسیس کو فالو کرو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے طلاق دی اور اس کو اپنے گھر میں عدت کے دوران رکھا، نان نفقہ بھی دیتے رہے، رہائش بھی دی، کھانا پینا بھی دیا، لباس بھی دیا، تو جب اس طریقے کو فالو کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی جگہ سے حل نکالے گا کہ تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے اندر کوئی اصلاح کا پہلو جو ہے اس کے اندر تبدیلی لے آئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے تمہارا ضعف بڑھا دے، کہ تمہارے اندر جو ہے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جایا کرتا تھا، اب جو ہے وہ بڑی بڑی باتوں پہ تم نظر انداز کر دیتے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل نکالے گا کہ تم اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک ترتیب مقرر کر رکھی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اور عدت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عدت جو ہے وہ عورتوں کی کس طریقے سے ہوگی۔ تمہاری عورتوں میں سے جو مینسس سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، ان کی پیروی کرو۔ 2 چیزیں بیان ہوئی کہ جن کے حیض کا حساب کتاب معلوم نہ ہو تو وہ 3 مہینے 90 دن مقرر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت یہ بھی ہو سکتی کہ اس کو صبح طلاق ہوئی اور شام کو اس کی ڈیلیوری ہو گئی، شام کو عدت ختم ہو گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے پریگننسی کا پہلا مہینہ ہو تو 9 مہینے تک عدت جائے جب تک کہ ڈیلیوری نہ ہو جائے۔ تو بتا دیا کہ جو عدت ہے وہ حاملہ عورت کی وہ ڈیلیوری تک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے بھی صبح سے شام تک کا معاملہ ہو یا پورے 8 یا 9 مہینے کا معاملہ ہو، ان سارے 9 عدت کی جو پورے ایام ہیں اور 8 یا 9 مہینے ہیں، اس میں شوہر کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کا ویسے ہی خیال رکھے جیسا کہ عام حالات میں رکھتا تھا، یعنی اس کو رہائش بھی دے، اس کو کپڑا بھی دے، اس کو بہترین کھانا پینا بھی دے جو کھاتا پیتا تھا پہلے۔ تو پوری ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر ڈالی ہے، اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ دوبارہ سے وہ بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا دے گا۔ یعنی یہ بہت اہم معاملہ ہے فیملی میٹر کے حوالے سے، اور اللہ نے خاص طور پر تمہارے لیے نازل کیا ہے، لہٰذا اس کو نظر انداز نہ کرنا جب تم طلاق دے چکے ہو۔
اللہ نے قرآن کریم میں نمازوں کی رکعتیں بیان نہیں کی، نمازوں میں کیا پڑھنا ہے یہ بیان نہیں کیا، رکوع سجود کی تعداد بیان نہیں کی، مگر یہ جو میٹر ہے اس کو کہا ہے کہ ہم نے خصوصی طور پہ تمہارے لیے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہاری نیکیوں کو بڑھائے گا۔ زمانہ عدت میں ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں۔ یہ ایک اور بات کہہ دی، تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہی ہے، تو اب یہ نہ کرو کہ اس کو دوسرے درجے کی رہائی دے دو یا سرونٹ کوارٹر میں چھوڑ دو، یا گھر میں کوئی ایسے کمرے ہیں کہ جہاں پہ اے سی نہیں ہے وہاں تم اس کو رکھ دو، یا اس کو کوئی دوسرا فلیٹ دے کے دے دو۔ نہیں، ان کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں کہ ان کا نان نفقہ بند کر دیا، ان کا جو ہے کھانے پینے میں ان کو تنگی کر رہا ہو کہ نہیں اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہنی، بیوی نہیں ہوگی مستقبل میں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ حق تلفی کا معاملہ نہ کرو، بالکل ویسا کا ویسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اس کو بیوی کی حیثیت میں معاملات کرتے تھے۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں، پھر اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کا معاوضہ انہیں دو، اور یہ معاملہ دستور کے مطابق باہمی مشورے سے طے کر لو۔ اب بیوی تو تمہاری نہیں رہی ہے مگر بچہ تو تمہارا ہے نا، اور وہ تمہارے بچے کو کیوں دودھ پلائے، لہٰذا اگر وہ معاوضہ مانگے تمہاری سابقہ بیوی تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو اس کو معاوضہ دے دو۔ اور اگر تم کوئی زحمت محسوس کرو تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے گی، تم میں سے جو خوشحال ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اور جس کو نفع دلہی ملا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی یہ دوبارہ کہہ دیا ہے کہ صرف جو ہے رسمی طور پہ ان کے حقوق ادا نہ کرو، بلکہ جو اللہ نے تمہیں خوشحال کی اور وسعت دی ہے اسی کے مطابق خرچ کرو۔ ہاں کسی کو کم دیا ہے تو وہ ویسا ہی خرچ کرے، اور فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈال رہا بلکہ وہی بوجھ ڈال رہا ہے جو تم اٹھا سکتے ہو۔ تم مطمئن رہو، اللہ تندرستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی تمہیں یقیناً یہ احکامات ناگوار گزریں گے، اس کے عمل درآمد تمہیں شاق گزرے گا، مگر اللہ جلد ہی تمہارے لیے کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی، سو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار محرومی ہوا۔ بتا دیا کہ اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی بدلہ لے گا جس طرح اس نے رسولوں کے منکرین کے ساتھ کیا تھا، یعنی ان پر عذاب آیا تھا اور ان کا سخت محاسبہ کیا تھا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی تھی۔ لہٰذا یہ جو اللہ کے معاملات ہیں ان کو معمولی نہ سمجھو، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ سو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار محرومی ہی ہوا۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی نازل کر دی ہے، ایک ایسا پیغمبر جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی کا اہتمام کر رکھا ہے، یعنی تم ان عورتوں کے ساتھ بہترین روزی کا معاملہ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنا مہمان بنائے گا۔ اللہ وہی ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مانند زمینیں بھی، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ تحریم۔ اب اس صورت میں پچھلی صورت میں مفارقت کی بات ہوئی تھی، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کہیں بیویوں کی محبت میں تم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، لہذا اس کا خیال رکھو۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے
جائز رکھی ہے۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت قدری ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کرو۔ جو اللہ نے حرام کی ہے اس کی تلاوت بار بار کرتی ہے۔ کھانے پینے میں 4 چیزیں حرام کی ہیں اور باقی زندگی میں 5 چیزیں حرام کی ہیں، جس کی تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو اب یہاں نبی کے ساتھ جو ہے وہ ذرا سختی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہے۔ یعنی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ حرام صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی تھی، تو ایک بیوی نے اس کو ناپسند کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ جو ہے میں یہ شہد والا پانی پیوں گئی اور میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ نبی تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کر رکھی ہے۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت قدری ہے۔ اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ قسم کھا کے حرام کیا تھا، لہذا بری چیز کی تھی، قسم توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ان کی حدوں میں رکھو، ان کو حرام نہ کرو۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی، پھر انہوں نے یہ بات کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا، تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب بیوی کو وہی بتایا تو وہ بولی آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بیوی کو جو بتایا کہ میں نے تم سے ایک راز کی بات کہی تھی، تم نے دوسری بیوی کو کیوں کہی؟ تو بجائے تم اپنی اس بات پر شرمندہ ہو، نادم ہو، بلکہ تم اب یہ پوچھ رہی ہو مجھ سے کہ نہیں آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ پیغمبر نے کہا مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے۔ نبی کی بیویوں اپنے رویے کی اصلاح کرو، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہی تمہارے لیے زیبا ہے، تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہی رہیں، لیکن اگر نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو جان رکھو کہ اس کا حامی اللہ ہے۔ یعنی تمہارے جو شوہر ہیں وہ عام شوہر نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اگر وہ تمہیں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس امانت کا پاس رکھو اور اس کو کسی کو نہ بتاؤ۔ اگر ان کے خلاف ہو جاؤ گی تم سب تو اللہ یاد رکھو اس کا حامی ہے، اور جبرائیل بھی اور تمام صالح مسلمان، اور مزید اس پر فرشتے بھی اس کے حامی اور مددگار ہیں، لہٰذا اس کے خلاف ایکا کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے اس سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ اب یہ ان کو تنبیہ کی جائے کہ یہ نہ سوچو کہ نبی کی بیوی ہو گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ہو گیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے طلاق بھی دے سکتا ہے، اور اس سے بہتر بھی اللہ کے پاس اور بیویاں ہیں وہ عطا فرما دے گا جو مسلمان بھی ہوں، مومنہ بھی ہوں، فرمانبردار بھی ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں اور درویشی کی زندگی بسر کرنے والی ہوں، خواہ شوہر بیتا ہوں یا قواریاں، یعنی ان ایسی بیویوں سے تمہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایمان والو، جب پیغمبر اس کی بیویوں کا بھی احتساب سے بالا نہیں تو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جنہیں وہ پوچھتے رہے، جس پر تنخواہ سب کی فرشتے مقرر ہوں گے۔ اب یہاں تعلیم کی جا رہی ہے کہ جب نبی کی بیویاں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں تو تم بھی اپنی بیویوں کے معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرو، اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور ان کو بھی بچاؤ۔ اور وہاں پر بتا دیا کہ ایسے سخت فرشتے ہیں کہ جو خدا کے مطیع و فرمانبردار ہیں 100%، کہ کہیں ایسا یہ نہ سوچو کہ جہنم میں گئے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارا عذاب ہلکا کر دو، کہ نہیں، اس پر تنخواہ اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ جو بات انہیں فرمائے گا اس کی تعمیل میں نافرمانی نہ کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا حکم انہیں دیا جائے گا، یعنی وہاں سخت فرشتے پہرا بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو۔ اب دیکھیں ایمان والوں سے بات شروع کری اور کہا جا رہا ہے کافروں، یعنی مسلمانوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی پر وہ بضد ہو جائیں تو وہ بھی منکر ہو سکتے ہیں اور کافر ہو سکتے ہیں۔ اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں وہی بدلہ میں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف پکی توبہ کرو، ایسی توبہ نہ ہو کہ جو اس کو تم رمضان گزرنے کے بعد
یا حالات بدلنے کے بعد توڑ دو، مخلصانہ رجوع کرو، اس سے جو عہد کر لو اس کا پاس رکھو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ اس دن جب اللہ اپنے نبی کو اور لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہی ہوگی، دعا کر رہے ہوں گے پروردگار ہماری اس روشنی کو تو ہماری یہ مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بتایا تھا کل بھی گزری کی سورہ حدیث میں کہ وہاں پر ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی روشنی میں ہی چلے گا، اور وہاں پر وہ دعا کر رہے ہوں کہ اللہ جو روشنی آپ نے عطا کی ہے منزل تک اس کو مکمل بھی کر دے کہ ہمارے ساتھ یہ روشنی رہے۔ اے نبی تمہارے مخاطبین میں اب کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس لیے منکرین اور منافقین سب سے جہاد کرو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ کے منکروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے گھروں میں تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے عورتوں کو کہ نوح اور لوط کی بیویاں بھی نافرمان ہو گئی تھی اور ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھی، ان کے گھر میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی یعنی نافرمانی کی، تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلے جاؤ۔ یعنی یہ نہ سوچنا کہ تم نبی کی بیوی ہو تو تمہارے لیے جنت پکی ٹکی ہو گئی ہے اور تم نے اپنے لیے جنت لکھوا لی ہے، نہیں، ہم نے دو اپنے مقرب بندوں کی بیویوں کو بھی جہنم میں ڈالا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ دو ایسی عورتوں کی مثال دیتا ہے، ایک حضرت مریم کی اور دوسرا فرعون کی بیوی۔ اللہ ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی یعنی مریم، عمران کی بیٹی مریم کی مثال پیش کرتا ہے جس نے اپنا دامن پاک رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے پروردگار کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ یہاں یہ بتا دیا کہ اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے کہ اگر تم اچھے رفیق کے ساتھ ہو تو تمہارے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا، نہیں، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، نبی کا معاملہ نبی کے ساتھ ہے۔ اور یہ غلط فہمی بھی دور کر دینی چاہیے کہ کوئی عورت اگر کسی بدترین شخص کے ساتھ ہے، جیسے فرعون کے ساتھ حضرت ان کی بیوی سارہ تھی یا حضرت مریم، ان کا واسطہ بہت بڑی قوم سے پڑا، بنی اسرائیل کے ساتھ پڑا، مگر دونوں نے ان برے حالات میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھا۔ تو ایک تو یہ بات بھی ہے کہ دونوں کا نباہ، اگر میاں نافرمان ہے اور بیوی اطاعت گزار ہے تو دونوں کا نباہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یا اس کے برعکس معاملہ ہو کہ میاں فرمانبردار ہو اور بیوی نافرمان ہو، دنیا میں یہ معاملے صاف صاف چلتے ہیں، 100% دونوں پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے قیامت کے دن فرمایا کہ وہاں ہم ایسی جوڑیاں بنائیں گے جو پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوں گے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوں گی، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوں گے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی۔ لہٰذا جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط نے نافرمان بیویوں کے ساتھ گزارا کیا تو تم بھی کر سکتے ہو، اور مریم اور فرعون کی بیوی نے نافرمانوں کے ساتھ رہی اور اپنے اللہ سے دعا کرتے رہی، تو گزارا ہر حال میں ہو سکتا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے فیض اٹھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات بڑی رات ہے، اپنا احتساب کیجیے، کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لوگوں کو حقوق ہیں اس کا بھی خیال رکھیں کہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی نیت کر لیجیے کہ میں نے کسی کا اگر وراثت کا مال کھایا ہے یا کسی کا دھوکے سے مال کھایا ہے تو میں اس کو ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔